عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا، دنیا والے کہتے ہیں۔ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، دنیا والے کہتے ہیں کہ عورت صبر نہیں کرتی۔ لیکن اگر عورت کو علم دین سکھا دیا جائے، ایک علم والی جو عورت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر علم دین ہے تو پھر وہ بہت زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کی اچھی طرح سے تربیت کی جائے تو اس کے اندر بڑی تحمل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا صبر ایک عورت کر سکتی ہے نا، اتنا صبر شاید مرد بھی نہیں کر سکتے اگر انہیں علم دین سکھا دیا جائے۔ ہماری صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے صبر کیا، ان کے اندر کتنا علم دین تھا، انہوں نے دین کو اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ بہت سے واقعات موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب دیکھیے جنگ احد ہوئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، ان کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے اور ہندا نے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اب سوچئے لاش کا کیا حال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میری پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ وہ نہ دیکھنے پائیں، وہ دیکھ نہ سکیں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو روک دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، آپ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرما دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی لاش کو دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھ سکو گی۔ پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ اچھا، پھر تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے۔ سوچئے کتنا بڑا دل تھا، کیسا صبر تھا ان کے اندر۔ کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ صبر اور تحمل ان عورتوں میں کس طرح سے تھا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابیہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا صبر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ تھا 6-7 سال کا، اور ان کو سفر پر جانا پڑا، اور بچہ اور بیوی پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تو سفر سے جس دن ان کو واپس آنا تھا، اسی رات میں بچہ فوت ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو بیوی نے کیا کیا، بچے کو نہلا کر کپڑا اوپر ڈال دیا۔ خاوند آئے تو ان کا استقبال انہوں نے کیا، اور ان کو بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان سے پیار محبت کی باتیں کی۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگی کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ بیٹا عافیت اور خیریت کے ساتھ ہے۔ خاوند سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، اور پھر انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میاں بیوی دونوں بات چیت کرنے لگے، آپس میں محبت کی باتیں ہونے لگیں، اور خاوند کا مزاج محبت کی طرف مائل ہوا۔ تو اس وقت اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں کہ ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور کچھ وقت کے بعد واپس مانگے تو خوشی خوشی امانت دینی چاہیے یا اس کو تنگ دل ہو کر امانت دینی چاہیے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی خوشی دینی چاہیے، امانت تو اس کا حق ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرمانے لگی کہ اللہ رب العزت نے بھی ہم دونوں کو امانت دی تھی، اللہ رب العزت نے وہ امانت واپس لے لی، اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کر دیجئے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ سوچئے یہاں پر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ عورت کے اندر صبر کا پہاڑ جیسا آ گیا، علم نے اس کو پہاڑ کی طرح استقامت عطا فرما دی۔ آج کی عورتیں ہوتی تو رو رو کے برا حال کر لیتی، خاوند آتا تو بیوی کو دے کر اس کو بھی رونا پڑتا، کوہرام مچا ہوتا، مگر وہ عورتیں بات کو سمجھتی تھیں، ان کے اندر دین کی سمجھ تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرا خاوند پردیس سے آ رہا ہے، آتے ہی اسے یہ خبر ملے گی تو صدمہ پہنچے گا،
تو اپنے خاوند کو صدمے سے بچانے کے لیے کتنی اچھی بیوی تھیں، جس نے خاوند کا محبت سے استقبال کیا اور کھانا کھلایا، اور جب میاں بیوی دونوں محبت پیار کی باتیں کر چکے اور خاوند کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا، تب ان کو بات بتائی، تب ان کے خاوند نے جا کر اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ تو عورت کے اندر تو ایسا تحمل بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر ان کے اندر دین کی سمجھ ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، امت محسنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے امت پر بڑے احسانات ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، انہوں نے اپنا پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے مدینے کے فقراء میں سے سمجھے جاتے تھے کہ جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی تھی، لیکن نکاح کے بعد مدینے کے امیروں میں شامل ہو گئے، لیکن اللہ نے وہ سب مال دین کی خاطر خرچ کروا دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک پر کو پھیلائیں تو وہ مشرق ڈھانپ لیتا ہے، اور دوسرے کو پھیلائیں تو وہ مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنا بڑا ان کا قد ہے کہ وہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ چہرہ ان کا سورج سے زیادہ روشن ہے، اور اتنی زیادہ برق رفتاری ہے، اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت اونچا ہو، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اتنی تیز رفتاری عطا فرمائی۔ اب اتنے بڑے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف کیسی کیفیت طاری ہو گئی، گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ جب آپ گھر آئے تو آپ نے کہا مجھے کمل اڑا دو، تو پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کمل اڑا دیا۔ آپ لیٹ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ اتنا گھبرا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا کہ اے میرے آقا کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ آج کی اگر عورتیں ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتی کہ میرے خاوند پہ اثر ہو گیا ہے، میرے خاوند نے جن دیکھ لیا، میرے خاوند پہ کسی نے کچھ کر ڈالا، میری زندگی کا کیا بنے گا، میں تو برباد ہو گئی۔ مگر وہ ایسی عورت نہیں تھیں، وہ ان کے اندر دین کی سمجھ تھی، وہ سمجھدار تھیں۔ انہوں نے اتنی بڑی بات سن لی مگر پھر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آپ اطمینان رکھیے، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ تو نیک باتوں میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں۔ ان الفاظ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آج سوچی کون بیوی ایسی ہے جس کا خاوند پریشان ہو اور وہ خاوند کی اچھی صفات گنوا کر کہے کہ آپ کے اندر یہ اچھی باتیں ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ عورتیں تو ایسے موقع پر اور زیادہ دوسروں کا دل دکھانے بیٹھ جاتی ہے کہ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا تبھی یہ سزا تمہیں مل رہی ہے، لیکن پیاری بیوی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تسلی کے الفاظ بھی کہے، اور پھر ان کا جگرہ دیکھیے کہ ان کا دل دیکھیے، یہی نہیں کہ زبانی تسلی دیتی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی تو آپ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے گئے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ پہلے تو مشرکین میں سے تھے، لیکن انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا اور وہ کتاب کی کتابت کیا کرتے تھے، اور یہ اہل کتاب میں شامل ہو گئے تھے۔ تو مشرکین میں سے یہی ہیں جن کا شمار اہل کتاب میں سے ہوا۔ تو انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنیے۔ انہیں پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے واقعہ جب سنا تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔
آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشی ہو، یہ وہ ناموس ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، اگر میں زندہ ہوتا تو تمہاری مدد کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت پر احسان دیکھیے ان کے، انہیں زبان سے بھی تسلی دی اور اپنے عمل سے بھی انہوں نے ایسے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جنہوں نے پورے معاملے کو کھول کر رکھ دیا۔ تو جب یہ عورتیں دین کو سمجھ لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسی استقامت آ جاتی ہے، غیر معمولی تحمل مزاجی آ جاتی ہے، بڑے بڑے صدمے بڑے آرام سے برداشت کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ مرد بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سب برکتیں دینداری کی ہیں، علم دین کی ہیں، اور اگر وہ علم دین سے دور ہوئیں، علم دین سے محروم ہوئیں تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کی غلطی ہے۔ جب وہ ان کے اندر دین نہیں ہوگا نا تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں سے ڈر جاتی ہیں، بیچاری چھوٹی چھوٹی مکڑیوں سے ڈرتی ہیں، اور کبھی کبھی تو صرف دروازہ کھٹک جائے آندھی سے تب بھی ڈر جاتی ہیں، ان کا دل اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو دین کا علم سکھانا، دیندار بنانا انتہائی ضروری ہے، علم دین سکھانا بہت ضروری ہے۔